سامعین کی خدمت میں عذرا قریشی کا آداب. سامعین کو میں بھی آداب پیش کرتا ہوں. اقبال بھیا جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا رکھا ہوا ہے سامنے؟ ایک پڑیا نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ جی ہاں یہ پڑیا ہے اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس پڑیا کے اندر کیا ہو سکتا ہے. حالانکہ ہولی کا تیوہار جو ہے اب ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کے لیے کیا ہے، آپ کی تو روز ہولی، دیوالی، کبھی عید، کبھی بقرعید، یہ تو ہے، یہ سب چلتا رہتا ہے. جی ہمارا مہینے خدا کا شکر ہے چلتا ہی رہتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ سب چلتی رہتی ہے. اب ذرا آپ اپنی پیشانی ادھر کیجیے اور یہ رنگ لگاتے ہیں. اس وقت دیکھیے بڑی مشکل تمام تو یہ پچھلا جو دیوالی کا ہولی کا رنگ تھا یہ دوبارہ چلیے خیر بعد میں ابھی لگا دیجیے. سمن آباد لاہور سے بہن آسمہ جبی اور عظمہ جبی نے. اچھا جی یہاں جانی پہچانی تحریر ہے، بڑا سا محنت سے لکھتی ہیں یہ بہنیں ہماری. پوری تفصیل سے خط لکھا ہوا ہوتا ہے. تفصیل کے علاوہ یہ آپ جو رائٹنگ ہے نا یہ ملاحظہ فرمائیے. جی جی یہ یوں ایسے ہی جلدی جلدی والا نہیں ہے، ہوتا ہے لکھنا بہت بنا کے لکھنا پڑتا ہے. جی جی 15 فروری بروز جمعہ جناب احمد سلیم صاحب کا تحریر کردہ فیچر سنا، بہت ہی حسین پیشکش تھی. اس بار فیچر میں 2 کی بجائے 4-5 آوازیں شامل تھیں جس سے ہماری شکایت دور ہو گئی. فیچر بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی تھا. واجد علی شاہ کے بارے میں بڑی اچھی باتوں کا علم ہوا. بہت خوشی ہوئی جان کر کہ آپ کی جو شکایت تھی وہ دور ہوئی. آپ کو شاید یاد ہوگا حضرت جی کہ کافی پیشتر خط لکھا تھا ان بہنوں نے اور اس میں یہ شکایت کی تھی کہ ایک فیچر ہم نے نشر کیا تھا اس میں صرف ایک آواز کا استعمال کیا گیا تھا اور ہم نے یقین دلایا تھا کہ آئندہ سے ہم کوشش کریں گے کہ ایک سے زیادہ آوازیں جو ہیں وہ فیچر میں شامل کی جائیں. آگے لکھا ہے بھیا آپ ہماری جانب سے ان سامعین کو ایک چھوٹا سا پیغام دے دیجئے جو آج کل ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں. ہم ان سامعین سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے جو وہ اتنے واہیات قسم کے خطوط دوسرے ریڈیو اسٹیشن پر ہمارے نام سے نشر کرواتے ہیں. دیس پنجاب پروگرام میں 11 فروری کو ہمارے نام سے خط نشر ہوا، وہ ہمارا نہیں تھا. اب دیس پنجاب والوں کو تو ہمارے خطوط کی پہچان نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہاں کبھی خط نہیں لکھا، اس لیے سامعین نے فائدہ اٹھایا. جس قسم کا خط نشر کروایا گیا ہمارے نام سے، وہ خط اگر ہم خود لکھتے تو شرم سے جیتے جی مر جاتے. اور پھر ہمارا غلط پتہ بھی وہاں سے نشر کروایا گیا. اس کے علاوہ خالد محمود خالد سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے اسٹیشنوں پر جو فرمائشی خط ڈالتے ہیں ان میں ہمارے نام پہلے اور اپنا نام بعد میں اس انداز سے تحریر کرتے ہیں گویا ہم نے ان کا نام اپنے ساتھ تحریر کیا ہے، حالانکہ ہم اردو سروس کے علاوہ کہیں بھی کسی ریڈیو اسٹیشن کو خط نہیں لکھتے. جی واقعی یہ بہت ہی گمبھیر اس کو معاملہ کہا جا سکتا ہے اور اس سے بیشتر بھی ہماری بہت سی بہنوں نے یہ شکایت لکھی ہے. جی اور ہم نے بہت ہی پرخلوص طریقے سے اور نہایت ہی ادب سے اپنے اس طرح کے جو ہمارے سامعین ہیں ان سے یہ گزارش کی تھی کہ وہ جو ہماری بہنیں ہیں ان کو نہ تو آپ خطوط لکھیں نہ ان کے نام نشر کریں یا ان کے نام سے خطوط کسی دوسرے اسٹیشن کو لکھیں. لیکن پھر بھی بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا واقعی قابل افسوس بات ہے یہ، اور ہم تو یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے کہ وہ ایسا آئندہ نہ کریں تو بہتر ہے. حالانکہ یہ بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. بے شک. اور خاص طور سے جو ایک نام بھی لکھا خالد محمود خالد صاحب کا ہماری ان بہنوں نے، تو ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ کسی بھی سامع کو اگر کوئی نہیں چاہتا ہے یا بغیر اس کی مرضی کے اپنے خط کے ساتھ میں کسی کا نام شامل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. بے شک. آپ کو یاد ہوگا پٹیالہ سے پروفیسر ثانی صاحب نے بھی اس بات کی شکایت کی تھی کہ ان کے نام سے کوئی صاحب خط لکھ دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے میری نظر میں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اس طرح کے جو سامعین ہیں ہم ان کے خطوط ہی اردو سروس سے نشر کرنا قطعی بالکل بند کرتے ہیں. کسی بھی ہوگا مجبوراً ہم کو یہی کرنا پڑے گا. تو لیکن پھر بھی ہم گزارش کریں گے کہ ایسا نہ ہو، ایسی نوبت نہ تو بہتر ہے. میں تو آپ سے یہ بھی عرض کروں ذرا جی شاید ان کے خط میں دیکھیے لکھا بھی ہے کہ اردو سروس بہت کئی اناؤنسرز ہیں ان کے نام بھی سامعین جو ہیں وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں مختلف اسٹیشنز کو.
حالانکہ بڑی حیرت ہوتی ہے. ان کے نام سے فرمائشیں بھی ہوتی ہیں. جی ہاں جی ہاں. ان کے خطوط. جی تو ہرگز ایسا نہ کریں، یہ ہماری ان سے گزارش ہے. بہت ہی بادب طریقے سے ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں آئندہ کے لیے. اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مجبوراً ہم کو یہی کرنا پڑے گا کہ ہم اس طرح کے سامعین کے خطوط جو ہیں وہ اردو سروس کے کسی بھی پروگرام میں شامل نہ کریں. جی آگے لکھا ہے 18 فروری کو رات 10 بجے آپ نے حضرت ابو الحسن شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی سہروزہ تقریبات کا حال جس انداز سے آپ نے بیان کیا اسے سن کر سرور و مستی کا عالم ہو گیا. ہمیں بھی اس انداز سے عرس مبارک کی رودات سننے کو ملی گویا ہم وہاں خود موجود ہوں. اس سے اگلے روز غالب اکیڈمی میں منعقدہ سیمینار کی ریڈیو رپورٹ بھی بہت پسند آئی. مختلف حضرات کے خیالات سننے کو ملے جس سے معلومات میں گراں قدر اضافہ ہوا. تو یہ آپ نے 2 ریڈیو رپورٹ سنی، آپ کو پسند آئی، اس کے لیے بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے. آخر میں لکھا ہے ہمارا نیا سال کا کارڈ آپ نے پروگرام میں شامل کیوں نہیں کیا؟ نیا سال کارڈ؟ جی کیا ہم نے پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے ایک ایسا کارڈ تیار کیا تھا جس پر بہت اچھا کیک بنا ہوا تھا. کیک؟ جی بڑا اچھا. جی ہم نے سوچا اقبال بھیا دیکھ کر بہت خوش ہوں گے مگر بھیا غائب ہو گئے اور عذرا باجی نے اکیلے ہی سارا کیک کھا لیا اور ہمیں اطلاع. بڑا اچھا. جی ہم نے سوچا اقبال بھیا دیکھ کر بہت خوش ہوں گے مگر بھیا غائب ہو گئے اور عذرا باجی نے اکیلے ہی سارا کیک کھا لیا اور ہمیں اطلاع بھی نہیں دی. کہیے نا کہ وہ آپ نے سارا کا سارا کیک جو ہے لیکن اچھا ہوا ہے کہ آخر میں اس طرح ہلکی پھلکی بات کی انہوں نے، ورنہ موڈ بہت خراب ہو گیا تھا. یہ ان کی تحریر سننے کے بعد جو شکایت لکھی تھی جن بہنوں نے واقعی موڈ خراب ہو گیا. لیکن بہرحال اب یہ آخر میں کچھ کیک کی بات ہوئی تو کچھ ذرا منہ کا مزہ ذائقہ بدل گیا. ٹھیک ہوا، شکریہ. اور وہ آپ نکال کے ذرا دیجیے گا کدھر رکھا وہ تو کاغذ سے بنا ہوا تھا، اگر حقیقت میں ہوتا تو میں کھا بھی لیتی. چلیے کاغذ پر ہی صحیح. بہرحال یہ شامل آپ نے کیوں نہیں کیا تو ذرا بتائیے. نہیں بھائی یہ انہوں نے میرے خیال میں انہوں نے اپنے نام سنے نہیں ہوں گے. شامل کیا آپ نے؟ بالکل شامل کیا. چلیے سر.